رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس مقدس اور پاکیزہ عرس کل میں تشریف لانے والے معزز محترم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر، میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور محبت کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ جن کو جو درود شریف یاد ہے محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے اور جس دعا کے آخر میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ اسی لیے سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس پاک کا جو اسٹارٹ کیا، آغاز کیا، شروعات کیا، سب سے پہلے نبی پر درود و سلام پڑھ کے کیا۔ اسی لیے محبت کے ساتھ درود پاک کی بڑی فضیلتیں انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ جب ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی پر درود ہم بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کو اللہ نے ایمان سے نوازا، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے آپ کو انسانی عقل سے نوازا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ ذرا سوچئے ٹھنڈے دماغ سے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر اللہ نماز پڑھتا نہیں۔ پڑھتا ہے؟ بولیے آپ حضرات، بولیے ذرا سا۔ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا مگر اللہ قربانی نہیں کرتا۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا مگر اللہ حج نہیں کرتا۔ اللہ نے زکوٰۃ دینے کا آرڈر کیا مگر اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ جتنے بھی فرائض اور واجبات مسلمانوں پہ لاگو کیے گئے، اے بندو تم کرو میں نہیں کروں گا، نماز تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا، حج تم کرو میں نہیں کروں گا، قربانی واجب ہے تم ادا کرو میں ادا نہیں کروں گا، مگر ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی وہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ نبی پر درود و سلام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ نبی پر درود و سلام۔ ایک بات مجھے بتائیے، کوئی نمازی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو چکی ہوگی؟ آپ نے قربانی دی ہے، کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہوگی؟ کوئی حاجی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہوگا، مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے کہ جس کام میں، جس عمل میں اللہ شریک ہو اور اس کے نوری فرشتے شریک ہوں وہ قبول ہی قبول ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔
جو جتنا نبی پر درود پڑھے گا نبی سے اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، جس کو دنیا کی دولت سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی دولت کا ذکر چرچا زیادہ کرتا ہے۔ جس کو شراب سے محبت ہوتی ہے، جس کو جوا سے محبت ہوتی ہے، وہ شراب اور جوئے کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے، مگر جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے وہ نبی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کہ کل قیامت کے دن وہی سب سے زیادہ میرے نبی کے قریب ہوگا جو چلتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، رات کو سوتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، بائک چلاتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ میرے نبی فرماتے جتنا چاہو اتنا درود پڑھو۔ سبحان اللہ، صحابی ہیں، نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں دن کا تیسرا حصہ آپ کے لیے درود پڑھنے کے لیے ٹائم نکال لوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ کیا آدھا دن کا آدھا حصہ؟ میرے نبی فرماتے اس سے بھی زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا سارا دن آپ کی بارگاہ میں درود پڑھوں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صرف صحابی کے لیے قانون نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قانون تھا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سارا دن نبی پر درود پڑھتے رہو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا غم دور ہو جائے گا۔ اذا تکفی ہمک، تیرا غم تیری مصیبتیں دور ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، درود پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول نبی شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ذرا مائک والے ذرا سا آواز آپ کو بڑھاؤ، ساؤنڈ بڑھاؤ، کنجوسی مت کریں، آپ ساؤنڈ کو بڑھائیں آپ، تاکہ قربانی کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے آپ سبوں سے۔ میں تو ایک مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ قربانی مبارک ہوا، چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو اس لیے آپ سبوں کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں جن جن لوگوں نے قربانی پیش کی اللہ عز و جل اس کی قربانی قابل قبول عطا فرمائے۔ ساؤنڈ کو بڑھاؤ تاکہ میری زیادہ مجھے طاقت لگانی نہیں پڑے۔ آج کی یہ پاکیزہ اور سکول علی جناب سید مطیع الرحمان صاحب اور ان کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، سید مید الاسلام صاحب، سید مین الاسلام صاحب اور سید محفوظ الاسلام صاحب، اپنے مرشد کی اجازت کے بعد اپنے گھر پر ایک عظیم الشان نورانی اور عرفانی مجلس کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالی جناب سید مین الاسلام صاحب جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ مجلس عرس کل کا جو مقصد اور جو نیت تھی ان کی کہ میرے بچے بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے جب سر میں درد ہو دوا کھاؤ گے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو آپ پیٹ کے درد کا میڈیسن کھاتے ہیں آپ کا پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب اللہ نے دواؤں میں یہ تاثیر رکھی ہے تو مرشد کامل کے زمان میں کیا تاثیر نہیں ہوگی؟ بولیے سبحان اللہ، کیا ولی کی زبان میں کیا تاثیر نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے دواؤں میں تاثیر رکھی ہے، عزیزان محترم مولوی ایک دعا کرے یہ الگ سی بات ہے، یہ الگ دعا ہے، مگر ذرا ہٹ کے ماں اگر دعا کر دے،
باپ اگر دعا کر دے، اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح ایک باپ کی دعا، جس طرح نبی کی دعا رد نہیں کی جا سکتی، نبی کی دعا رد نہیں کی جا سکتی، اسی طرح باپ اگر بیٹے کے لیے دعا کر دے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی نہیں ٹھکرائی جاتی۔ تو باپ دعا کرے، ماں دعا کرے تو یہ جسمانی باپ ہے، اگر روحانی باپ دعا کر دے تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی زندگی دیکھی، بدلتی ہزاروں کی زندگی دیکھی۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، تم اللہ کے ولیوں سے پیار کرو، تم اللہ کے ولیوں سے الفت رکھو، چاہت رکھو، اس لیے کہ جب تم ان سے محبت کرو گے تو ان کے سینوں پہ تیرا نام لکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت، اللہ اپنے نیک بندوں کے سینوں کی طرف فرماتا ہے، جب تیرا نام ولی کے سینے پہ لکھا ہوگا تو تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ بیمار ہیں، جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، آمین کے آواز سے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر بیٹھیے آپ، انشاءاللہ العزیز آج کی مکمل تقریر قربانی کے حوالے سے ہم پیش کریں گے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میں سب سے زیادہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا تو نام کیا رکھا؟ سماکم المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ تو مسلمان کو مسلمان نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اس رب کا سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس پروردگار عالم نے آدم کی امت میں پیدا نہیں کیا، ابراہیم کی امت میں پیدا نہیں کیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی امت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرتے تھے کہ اے مولا مجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ پتہ کیا چلا کہ میرا نبی بھی لاجواب اور اس کا امتی بھی لاجواب، اور جو قرآن نازل ہوا وہ بھی لاجواب ہے۔ قول محمد حکم خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد حکم خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ آپ بولیے نا ذرا سا، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، تاکہ تھرمامیٹر سے ہم آپ کا ایمان ناپ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جوش ایمانی پیدا ہو جائے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلزیدہ پیدا، ہے قول محمد حکم خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں؟ ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور انشاءاللہ العزیز مکمل طور سے آج قربانی کسے کہتے ہیں، چونکہ قربانی ختم ہو چکا، میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے جس آیت ربانی کی تلاوت کی اس کی تشریح بھی کروں گا، اس کا ڈیفینیشن بھی کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ بتاؤں گا کہ صرف گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ صرف گوشت کھانے کا نام کیا بولیے تو؟ ساؤنڈ بڑھاؤ ذرا، آواز کو ذرا ساؤنڈ بڑھوائیے، منٹو بھائی ذرا ساؤنڈ بڑھوائیے، ساؤنڈ بڑھوائیے ذرا، آواز ایک ایسا
شخص کو آپ بلائے ہیں، ذرا سا آواز کو آپ بڑھائیں تاکہ میری طاقت جو ہم زور سے لگائیں تاکہ آواز ساؤنڈ آگے بڑھے ذرا سا، تاکہ میں کچھ بول سکوں، اسی لیے کہ مائک ساتھ دے گا تو ہم کچھ بول سکتے ہیں۔ آج کل مائک والا بڑا کنجوس ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اسپیکر کیسا ہوتا ہے، دیکھ لیتا ہے تھوڑا سا دمدار ہے تو ساؤنڈ کو وہ گھٹا دیتا کہیں میرا اسپیکر پھٹ نہ جائے۔ ارے تم کیا پھٹو گیا، 6 پھٹ گئے، تم کیا ہو؟ بولو نا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بس ایسی آواز رکھو جو اچھا لگ رہا سننے میں، ذرا سا آواز بڑھاؤ تاکہ سننے والے کو بھی اچھا رکھے اور تیرا مائک کا نام بھی اچھا ہو جائے۔ بولو تیرا مائک کا نام بھی روشن ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ آپ نے قربانی دی، 10ویں ذی الحجہ کے دن ختم ہو گیا، مگر یہ مہینہ باقی ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، مذہب اسلام ایک خدائی مذہب ہے، مذہب اسلام ایک خدائی مذہب ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک پیارا مذہب ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اپنے اسلام پہ فخر کرو، اپنے مذہب اسلام ہونے پہ فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس اجازت نہیں دیتی ہے، نہیں تو میں آپ کو سناتا کہ آج قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، آج مذہب اسلام کے قانون کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمانوں، سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو چینج کر دیں گے، اس کے قانون کو چینج کر دیں گے، اس کے لباس کو چینج کر دیں گے، مگر یاد رکھیے مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، مذہب اسلام کے اصول اور ضابطہ کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے اور اس قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، سبحان اللہ، کہ ہم ہی اس کو نازل کیے ہیں اپنے نبی پر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنے آئے چینج کرنے والے، ارے وہ خود چینج ہو گئے، مگر قرآن پاک کی ایک سورت کیا، ایک زیر اور زبر کو بھی چینج نہیں کر سکا۔ جہاں قرآن کا زبر ہے وہی زبر ہے، جہاں پیش ہے وہی پیش ہے، جس جگہ آیت ربانی ہے اسی جگہ آیت ربانی ہے، بلکہ چینج کرنے والا اپنے اپنے وقت کا پادری نے اسلام قبول کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، اسلام قبول کیا۔ آپ سوشل میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ آج سے 2 مہینہ پہلے جنوبی افریقہ کا ایک کرسچن، ایک پادری مذہب اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو اس بار حج میں بلایا۔ کتنا خوش نصیب کہ اپنے اپنے وقت کا پادری اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور آج جتنے پادری ہو آ جائیں، کوئی اگر چاہے کہ ہم مذہب اسلام کے قانون کو بدل دیں گے، تو یاد رکھو جس طرح سے کوئی دن کو رات نہیں کر سکتا، جس طرح سے کوئی رات کو دن نہیں کر سکتا، جس طرح سے کوئی سورج کو چاند نہیں کر سکتا، چاند کو سورج نہیں کر سکتا، جس طرح سے کوئی آگ کو پانی نہیں کر سکتا، پانی کو آگ نہیں کر سکتا، اسی طرح سے قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ مذہب اسلام قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مذہب اسلام قبول کرنے والے، آج جائزہ لو آپ جا کر کے، امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے، فرانس میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ مذہب اسلام اپنی اچھائی کے بنا پہ پھیل رہا ہے، محبتوں کے بنا پہ پھیل رہا ہے، اخلاق کے بنا پہ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ نے تلوار چلا کر اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ اخلاق محمدی کے ذریعے سے اسلام پھیلایا۔
سرور کائنات کے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. اس لیے مذہب اسلام ہے یعنی اسلام ہے. مسلمان ہے تو یہ کائنات ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے. جس دن اسلام اور مسلمان چلے جائیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی، اسی دن قیامت آ جائے گی. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اگر بوڑھے رکوع کرنے والے نہیں ہوتے، جوان اللہ کی یاد میں رونے والے نہیں ہوتے، بچے ماں کا دودھ پینے والا نہیں ہوتا، جانور چوپایا گھاس چرنے والا نہیں ہوتا، تو میں تمہارے اوپر شدت سے عذاب کی بارش کرتا. کیا کرتا بولو؟ شدت سے عذاب کی بارش کرتا. اور سنو، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہے؟ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی. ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. ارے آج ظالم آیا ہے، کل چلا جائے گا. کسی کی حکومت سدا نہیں رہی ہے، آج ہے کل چلا جائے گا. مگر خدا کی ذات باقی رہے گی، اس کی ذات مٹ نہیں سکتی ہے. تو عزیزان محترم، مذہب اسلام کا جو پیغام ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا پیغام ساری کائنات کے لیے. کہو سبحان اللہ، ساری کائنات کے لیے ہے. عزیزان محترم، یہ مذہب اسلام ہے کیا؟ یہی مذہب اسلام تو دین ابراہیمی ہے. اسی کو تو دین ابراہیمی کہتے ہیں، دین حنیف کہتے ہیں. حنیف اسے کہتے ہیں جو پاک و صاف ہو. سبحان اللہ، کیا ہو بولو؟ جو پاک و صاف ہو، جو کبھی بت کے سامنے جھکا نہ ہو، اسے حنیف کہتے ہیں. اللہ نے مذہب اسلام کو دین حنیف کہا ہے، دین حنیف کہا ہے. عزیزان محترم، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے شروع میں میں ہوں، کہیے سبحان اللہ. جس کے شروع میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہو، وہ امت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ امت کبھی برباد نہیں ہو سکتی ہے. وہ امت کبھی مٹ نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا چرچا تیرا. کہو سبحان اللہ. مذہب اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے مسلمانوں جو قربانی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے بولیے؟ اثار چاہتا ہے. مذہب اسلام حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے اور اسماعیل جیسا عشق چاہتا ہے. کہو سبحان اللہ. کیا چاہتا ہے؟ حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے اور حضرت اسماعیل جیسا عشق چاہتا ہے. بس میں مذہب حضرت ابراہیم کے حوالے سے میں چند باتیں کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وہاں کیا نازل ہوتی ہے بولیے؟ وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. انبیاء کا درجہ، انبیاء کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے. کہو سبحان اللہ. ولی کا مقام اپنی جگہ ہے، صحابی کا مقام اپنی جگہ ہے، مگر سب سے زیادہ اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے. کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کیا مطلب ہوا؟ ہم قیامت کے دن آپ کو لواء الحمد عطا کریں گے. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لواء الحمد ایک جھنڈا ہوگا. قیامت کے دن جتنے بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نبی سے لے کے امتی تک، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کہو سبحان اللہ. سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے. توجہ کیجئے مسلمانوں، جیسا باپ ہوگا ویسے ہی بیٹا ہوگا. کہو سبحان اللہ. باپ اگر نمازی ہوگا تو بیٹا بھی نمازی ہوگا، ماں اگر نمازی ہوگی تو بیٹی بھی نمازی ہوگی. پتہ چلا
کہ جیسا ابراہیم ہوگا ویسے ہی اسماعیل ہوں گے. کہو سبحان اللہ. ارے جیسا بیج ہوتا ہے نا ویسے ہی پھل ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. جیسا بیج ہوتا ہے ویسے ہی پھل ہوتا ہے. ارے ماں عابدہ ہو متقیہ ہو تو بیٹا بھی اذان گاچی پیدا ہوتا ہے. ماں متقی ہو ماں پرہیزگار ہو. اب ذرا سوچئے باپ ہی شراب پیتا ہو, باپ ہی تاری پیتا ہو, باپ ہی بھنگ پیتا ہو تو کیا اس کی نسل نمازی ہوگی؟ بولیے اس کی نسل نمازی ہوگی, اس کی اولاد پرہیزگار ہوگی. بیٹے کا اچھا ہونا, بیٹی کا پرہیزگار ہونا, ماں باپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. ماں باپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. جیسا بیج ہوگا ویسے ہی پھل ہوگا. جیسے ابراہیم ہوگے ویسے ہی اسماعیل. ذرا سوچئے کہ جس سنت ابراہیمی کو 10ویں ذی الحجہ کے دن ہم نے ادا کیا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے باقی رکھا, ہم نے ان کی سنت کو ادا کیا, تو عزیزان محترم ذرا سوچئے باپ ہو تو ابراہیم جیسا, بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا. اس لیے کہ وہ باپ بڑھاپے میں دعا مانگی تھی. کب دعا مانگی تھی بولیے؟ بڑھاپے میں دعا مانگی تھی. سر کے بال سفید ہو گئے تھے, جسم کمزور ہو گئے تھے. اللہ کے پیارے خلیل, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ذرا سن لیجئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سننا چاہتے ہیں آپ ذرا تو محبت سے کہیے نا, ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ, اور آواز سے کہیے سبحان اللہ. بس قربانی کا گوشت کھائے گا بس اتنی آواز ہے آپ کو, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں نے حدیث سنائی تھی نا, جہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے جب وہ مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے, میکسیمم 55 کلومیٹر دور, 55 کلومیٹر دور. تو آپ اتنی آواز سے کہیں سبحان اللہ کہ کم سے کم شیطان جو ہے پاسپورا کے اسٹیشن تک پہنچ جائے, مجلس کو چھوڑ دے. مجلس کے آس پاس میں ہوں گے نا, جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے آدم کی اولاد کی نسوں میں خون میں تیرتا ہے. اللہ نے اتنی پاور اور اتنی طاقت دی ہے, وہ تیرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو شیطان ڈالتا ہے وسوسہ, ڈالتا ہے وسوسہ. وضو کے لیے آپ بیٹھو گے شیطان ڈالتا ہے وسوسہ. ہاتھ آپ دھو چکے ہیں مگر یہ خبر نہیں رہتا ہے کہ ہم شاید ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے. چہرہ آپ دھو لیتے ہیں مگر آپ کو شیطان ڈالتا ہے وسوسہ کہ پتا نہیں کہ چہرہ دھوا ہو یا نہیں دھوا ہو. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں, 2 رکعت ختم کر لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ 4 رکعت ہو گیا ہے, تو نماز میں ڈالتا ہے وسوسہ, نماز میں ڈالتا ہے وسوسہ, شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے. اسی لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ٹوائلٹ میں جاؤ تو وہاں تھوکو نہیں, وہاں تھوکو نہیں, تھوکو نہیں, نہیں تو بواسیر کی شکایت ہو جائے گی, وسوسوں کی شکار ہو جاؤ گے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ دل میں یقین پیدا کرو کہ میں تو خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم تو یہ کیا میں عرض کر رہا تھا, سبحان اللہ کا بات ہے, کسی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے میں پیش کر رہا تھا. عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ میں دعا مانگی, 80 برس کی ایج ان کا ہو گیا تھا, اولاد کی تمنا جاگی, رب حبلی من الصالحین. قرآن یہ کہہ رہا ہے رب حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا دینا. دعا مانگیں گے آپ, نیک بیٹا کی دعا مانگیں گے نا. ارے اذان گاچھی تو کوئی نہیں بن سکتا, غوث پاک تو کوئی نہیں بن سکتا, خواجہ اجمیری تو کوئی نہیں بن سکتا. ارے اذان گاچھی کا غلام بن کے تو دیکھ, حسین تو کوئی نہیں بن سکتا, آقا حسین کوئی نہیں بن سکتا, حسین کا غلام تو بن کے دیکھ, حسین کا غلام بن کے تو دیکھ. عزیزان محترم 80 برس کی عمر میں دعا مانگی, اے پروردگار مجھے بیٹا دینا تو نیک بیٹا دینا. میرے اللہ کے نبی ہم کو اور آپ کو یہ ہدایت کر رہے ہیں, یہ نصیحت کر رہے ہیں, رب سے مانگو تو نیک بیٹا کی دعا مانگو, پرہیزگار بیٹا کی دعا مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جانتے تھے نا, حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا جب بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی ہو کر اس کا بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے,
تو میرا بھی بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے. اسی لیے رب سے دعا مانگی. نافرمان تھا نا بیٹا. ارے آدم علیہ السلام کا 2 بیٹا, کئی بیٹے تھے, 2 بیٹا مشہور ہے نا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافروں کے ساتھ رہا اور ڈوب گیا. کیا ہو گیا بولو؟ ڈوب گیا, برباد ہو گیا. اور عزیزان محترم, اسی لیے رب سے دعا مانگیے, اے مولا مجھے نیک بیٹا دینا. اور جب نیک بیٹا ہوگا نا, تو جانتے ہیں جب نیک بیٹا ہوگا تو نیک بیٹا نماز پڑھے گی, نیک بیٹا رزق حلال کھائے گی, نیک بیٹا بڑوں کی عزت کرے گی, نیک اولاد چھوٹوں سے پیار کرے گی, مذہب اسلام کے مطابق چلے گی. شراب کے قریب جا نہیں سکتا وہ, زنا کے قریب جا نہیں سکتا وہ. میں ابھی بتاؤں گا کہ اسماعیل کی جو تربیت حضرت ابراہیم نے کیسے دی, حضرت ابراہیم نے کیسے دی. المختصر باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک حسین و جمیل بیٹا دیا. ایک حسین و جمیل بیٹا دیا. عزیزان محترم, جسمانی جان کی باری آئی, اپنی جان کی باری آئی تو نمرود کی آگ میں کود گئے. نمرود کی آگ میں کود گئے. اولاد کی باری آئی تو اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے, کتنے برس کے؟ آواز ہے آپ کی, تاکہ میں سمجھوں کہ آپ گوشت, قربانی کا گوشت تک کھا ہی رہے ہیں. اس لیے کہ بہت سارا ایسا مسلمان ہے جو قربانی کا گوشت 6 مہینہ تک کھاتا ہے. جناب فریج بھی پکار اٹھتا ہے کہ کب تک اس بوجھ کو رکھو گے یہاں. گوشت خور کیا ہو گیا بولو آج کا مسلمان؟ معاف کیجئے گا بھائی, بڑی چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی, گستاخی ہو جائے گی, معاف کیجئے گا. گوشت خور بتائیں گے آپ کو, قرآن پاک کی آیت سے آپ کو سمجھائیں گے ہم. بس جو میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں, میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. جب 13 برس کے ہو گئے, جب 13 برس کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سوئے. سونے کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, قم فقرب القربان لرب العالمین. اے پیارے اٹھو, اپنے پروردگار کے نام سے قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح ہوتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور 100 دمبا سمجھتے ہیں آپ حضرات, 100 دمبا پہاڑ پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں. ایک آگ آتی ہے اور آسمان کی طرف اٹھا کے لے کر چلی جاتی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہو جاتی ہے, جو کہ اس زمانے میں شریعت میں یہی تھی کہ اگر آگ آئی, اگر اسے اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئی تو اس قربانی کو قبول سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو گئی بولیے, توجہ کے ساتھ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قبول ہو گئی. پھر رات کو سوئے, پھر ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, قم فقرب القربان لرب العالمین. اے پیارے اٹھو, اپنے پروردگار کے نام پہ قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور 100 خوبصورت موٹے اور تازے اونٹ لے جا کر پہاڑ پہ گئے, ذبح کیے. آگ آئی, پھر آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئی. پھر 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن, کیا کون سا دن بولیے تو عرفہ کا دن, 9 کا دن, جب آپ رات میں سوئے تو آواز آئی, قم فقرب القربان لرب العالمین. اے پیارے اٹھو, اپنے پروردگار کے نام پہ قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے مولا, میں کس کی قربانی پیش کروں؟ آواز میں قدرت آتی ہے, ولدک اسماعیل علیہ السلام, اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی, اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کرو. صبح اٹھتے ہیں, حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور ہاجرہ سے عرض کرتے, اے ہاجرہ, اسماعیل کو اچھے طریقے سے غسل دے دو, اس کو اچھا لباس پہناؤ, اس کو اچھا کپڑا پہناؤ, سر میں کنگھی کرو, تیل میں خوشبو لگاؤ اور اس کو تیار کرو. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ کہیں جانا ہے کیا, کہیں جانا ہے کیا؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے, ہاں, ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, ایک دوست کے یہاں جانا ہے, دعوت پہ جانا ہے, مہمانی کے لیے جانا ہے. اور حضرت اسماعیل سے آپ نے فرمایا کہ چھری اور رسی بھی لے لینا, چھری اور رسی بھی لے
تاکہ قربانی کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ہم یوز کر سکیں، استعمال کریں۔ اب باپ اور بیٹا دونوں چلے، باپ اور بیٹا دونوں چلے۔ ارے آپ نے قربانی کا گوشت کھایا، مگر توجہ کے ساتھ اگر پیغمبر ابراہیم کی واقعہ سنو گے تو آپ کا ایمان نہ تازہ ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹے کی محبت دیکھو، اور باپ نے بیٹے کو کیسی تربیت کی، وہی تربیت تم بھی اپنے بیٹے کو کرنے کی کوشش کرو۔ جب راستے میں چلے تو باپ اور بیٹے میں مکالمہ شروع ہوا، یعنی سوال و جواب ہوا۔ بیٹے اسماعیل پوچھتے ابا جان آپ کے دوست کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے دوست کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں بیٹے اسماعیل میرا دوست گھروں سے پاک و صاف ہے، میرا دوست گھروں سے کیا ہے؟ گھروں سے پاک و صاف ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کعبہ شریف حاجی حج کرنے جاتے ہیں، کیا کعبہ میں خدا رہتا ہے کیا؟ ارے کعبہ میں خدا ہے، ارے کعبہ میں خدا ہے، ارے خدا رہنے سہنے سے پاک ہے، بلکہ مدینے میں تو مصطفیٰ رہتے ہیں، بلکہ مدینے میں تو محمد رسول اللہ رہتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو کعبہ کے اندر اللہ کو مانے کہ اللہ کعبہ کے اندر ہے وہ کافر ہے، اور جو مدینہ میں محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر ہے کہ نہیں بولو؟ جو مدینہ میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے بارے میں یہ کہے کہ آقا وہاں نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یہ عزیزان محترم ہمارے نبی زندہ ہے، بولو زندہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی زندہ ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ ایمان لائیں گے زندہ نبی پہ لائیں گے، مردہ نبی پہ نہیں لائیں گے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ، رزق دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں حضرت اسماعیل پوچھتے ہیں ابا جان کیا آپ کا دوست کھاتا ہے؟ آپ کا دوست کھاتا ہے؟ کیا آپ کا دوست پیتا ہے؟ آج جا رہے وہاں کھانا بھی ہوگا، وہاں پینا بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میرا وہ دوست ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ ہمارا خدا کھانے سے پاک، ہمارا خدا پانی پینے سے، بولو نا جناب، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا خدا کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اور جن کو بولو خدا مانے ہوئے ہیں، ایک مچھر کو بھی ہٹا نہیں سکتے، ایک مچھر کو بھی ہٹا نہیں سکتے۔ تو میرے خدا کی شان کیا ہے کہ میرا خدا وہ ہے اللہ بے عیب ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اسی لارائب خدا کا یہ ساری کائنات ہے۔ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے محبوب کہہ دیجئے اس ملک کا مالک، اس زمین کا مالک تو میں ہوں، یہ تو عارضی ہے، یہ عارضی حاکم ہے، یہ عارضی پی ایم ہے، یہ عارضی بادشاہ ہے، آج ہے کل نہیں رہیں گے، آج ہے کل نہیں رہیں گے۔ بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، یزید آیا چلا گیا، فرعون آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، سب آیا چلا گیا، میں یہاں کا بھی مالک ہوں اور قیامت کے دن کا بھی مالک۔ میرا خدا چاہے تو یہ زمین کو غرق کر دے، میرا خدا چاہے پل بھر میں ساری کائنات کو برباد کر دے۔ کورونا آیا 2 سال تک پی ایم صاحب بھی چھپتے رہے، سی ایم صاحب بھی چھپتے رہے، بڑے بڑے نیتا چھپتے رہے، یہ خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ میں ایک بار غور کر رہا تھا، اے مولا تو نے سبوں کے چہرے پہ پردے کیوں ڈال دیا؟ میں غور کر رہا تھا اور میں خود رب قدیر کی بارگاہ میں ایک رات رو رہا تھا، اے مولا تیری بارگاہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری صورت اس لائق نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی صورت کو پیش کر سکوں، اس لیے کہ ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں، شراب ہمارے اندر ہے، جوا ہمارے اندر
اندر ہے، سودخوری ہمارے اندر ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر ہے، اس لیے اے مولا تو نے عذاب بھیجا ہے، اور ہماری شکل اس لائق نہیں جو ہم اپنی شکل کو تجھے دکھا سکتے ہیں، اے مولا اس بلا کو دور کر دے، اپنے حبیب کے صدقے دور کر دے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک تم رہو گے عام عذاب نہیں آ سکتا، کہو سبحان اللہ، اے نبی جب تک تم ان میں رہو گے عام عذاب نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ کی خاص نگاہ ہے، یہ خاص میرے نبی کی رحمت ہے کہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کہو سبحان اللہ، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اے مولا نوح کی طرح میری امت پہ عذاب نہیں بھیجنا، موسیٰ کی امت کی طرح میری امت پہ عذاب نہیں بھیجنا، اور بھوکمری سے قحط سالی سے میری امت کو ہلاک مت کرنا۔ کرونا بھی آیا، سب تو ماشاءاللہ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے سب، اور جانتے کرونا میں کال میں جتنے اچھے کھانا لوگ کھایا کہ شاید زندگی بھر نہیں کھانا کھایا ہوگا، کون سبحان اللہ بولو۔ کرونا کال بھی تھا، اس کے بعد بھی اللہ نے اچھا کھانا کھلایا، اچھا نے آپ کو پانی پلایا اور اچھی غذا سے آپ کو نوازا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے نبی سے وعدہ فرما لیا، رب نے نبی سے وعدہ فرمایا اے میرے نبی تیری امت کو بھوک مری سے میں برباد نہیں کروں گا، تو وعدہ ہو چکا تھا۔ تو عزیزان محترم اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کھاتا نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، ہم سوتے ہیں اللہ سوتا نہیں، ہم چلتے ہیں اللہ سوتا نہیں۔ آیت الکرسی میں پوری رب کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، رب کی وحدانیت کا اسے اونگ تک نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ عزیزان محترم اس کے بعد جانتے ہیں شیطان نے چاہا کہ اب تو حضرت ابراہیم قربانی پیش کریں گے اور حضرت ابراہیم کا مقام اسٹیٹس بہت اونچا ہو جائے گا، تو شیطان نے جانتے کیا کیا؟ شیطان نے باپ بیٹے میں فتنہ ڈالنا شروع کر دیا، شیطان نے باپ اور بیٹے میں فتنہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ جو بھائی میں جو فتنہ لگا رہتا ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے فتنہ، باپ بیٹے میں فتنہ شیطان ڈالتا ہے فتنہ، ساس بہو میں فتنہ شیطان ڈالتا ہے فتنہ، مولوی کے اندر فتنہ شیطان ڈالتا ہے فتنہ، بھائی کے اندر، محلے کے اندر یہ جو فتنہ باسی جو گرم ہے شیطان ڈالتا ہے فتنہ۔ اور جانتے ہو فتنہ کیا چیز ہے؟ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا بولیے؟ آپ کے بارے میں کوئی فتنہ پھیلا دے کہ آپ خراب انسان ہیں، آپ کیا بولیے؟ آپ خراب انسان ہیں، تو قتل سے بھی زیادہ سخت کیا چیز ہے بولیے؟ تو فتنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا بولیے؟ تو باپ اور بیٹے کی اس عظیم قربانی میں شیطان نے فتنہ ڈالا، اور ایک بوڑھے جیسی شکل بن کر کے سب سے پہلے جانتے کہاں آیا؟ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان کہاں گیا؟ حضرت ہاجرہ کے پاس، اور حضرت ہاجرہ کے پاس جا کے کہنے لگا جانتی ہو ہاجرہ تمہارے بیٹے اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہیں ایک دعوت میں گئے ہوئے ہیں، ایک مہمانی میں گئے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہتا نہیں وہ دعوت میں نہیں گئے ہیں بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان ابلیس کہتا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت اسماعیل کو ہم قربانی پیش کریں گے، قربانی دیں گے۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اتنا مہربان باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان نے کہا جانتی ہو ہاجرہ یہ رب کی طرف سے ہی حکم ہوا ہے، رب کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے کہ تم اسماعیل کو قربانی پیش کرو۔ اب دیکھو میں اپنی ماں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم تو پکچر دیکھنا نہیں چھوڑتی ہو، تم تو ٹی وی کے اوپر چپکی رہتی ہو۔ حضرت ہاجرہ شیطان کو یہ جواب دیتی ہے اے شیطان تو شیطان ہے، جب رب کا یہی حکم ہے تو ایک بیٹا اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں گے تو میں رب کے لیے قربان کر دوں گی۔ اب سنیے جب شیطان کا منہ کالا ہو گیا، جب شیطان
کا منہ کالا ہو گیا. شیطان سن رہا ہے کہ سن رہا ہے؟ شیطان دیکھ رہا ہے. اور میرے مرشد ایک بار کہہ رہے تھے کہ مولوی کا اسپیشل مولوی کے لیے اسپیشل شیطان ہوتا ہے. ایک بار میں تقریر سن رہا تھا موجودہ حضور قبلہ کا, صوفی یار سب نہیں بن سکتا, مولوی سب بن سکتے ہو مگر صوفی سب نہیں بن سکتے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے, قسم خدا کی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرکار آزاد گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ملا ہے مجھے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ روحانی چٹائی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پورا ہندوستان میں جاتا ہوں, ہر مسلک کے لوگوں کے سامنے میری تقریر ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایسی مجلس دکھا دے جس مجلس میں بیٹھنے والا وضو بنا کے بیٹھا ہو, ایسی مجلس دکھا دے جس مجلس میں تقریر کرنے والا وضو بنا کے تقریر کر رہا ہو, ایسی مجلس دکھا دے کہ جس مجلس میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر پریکٹیکل طور پر اللہ کی تسبیح پڑھو نا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پڑھو نا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, پڑھو نا سبح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, پڑھو نا استغفار, پڑھو نا سورہ فاتحہ, پڑھو نا سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھو. ایسی مجلس دکھا نہیں سکتے. ایک جگہ میں آپ ہی کے شاید مذکورہ کہ یہ بہت چند مسز ہے ملا ہے مجھے کہ پھرپھرا شریف والے تھے بیچارے, ان کے بھائی نے کہا ایسی مجلس پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور الحمدللہ میرے بھائی نے مجلس کی ہے تو میں بھی کروں گا. کیا بولو, میں بھی کروں گا. اللہ سب کو توفیق دے. ہزار گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے کہ فلاں پارٹی کے لوگ آئے فلاں پارٹی والا نہیں آئے. یہ صوفیہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا ہے. دیوبندی چاہے وہ بھی آئے, بریلی چاہے تو وہ بھی آئے, کسی بھی مسلک سے کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو وہ آئے. جب یہاں آ جاؤ گے تمہارا سینہ مدینہ بن جائے گا. جب یہاں پہ آ جاؤ گے جو حرام کھاتے ہو نا, انٹرسٹ کے ذریعے سے, جو سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو سود نکلتا ہے, اس سے جو حرام کھاتے ہو نا, یہاں آؤ گے پاک و صاف ہو جاؤ گے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رزق حلال میں برکت ہے, سود میں برکت نہیں ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا مسلمانوں پر کہ وہ کھانا کھائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کا بولو. اور آج کل تو جناب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, تو عزیزان محترم شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں شیطان کہاں جاتا ہے؟ شیطان حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے. کہاں جاتا بول کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اسماعیل تجھے پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں کہ میں ایک دعوت پہ لے جا رہا ہوں, میرے ابا جان لے کے جا رہے ہیں. شیطان بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, ورگلانے کی کوشش کرتا, نہیں تمہارے ہاتھ میں رسی ہے, تمہارے ہاتھ میں رسی بھی ہے. رسی ہاتھ میں لینے کا مطلب تم سمجھتے ہو اسماعیل؟ تیرے ہاتھ میں چھری بھی ہے, چھری لینے کا مطلب سمجھتے ہو اسماعیل؟ تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو ذبح کر دے گا. اسماعیل عرض کرتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی باپ جو اتنے حسین و جمیل بیٹا کو ذبح اپنے ہاتھوں سے کر دے, ایسا نہیں ہوگا. شیطان نے وہاں بھی وہی زہر اگلا جو حضرت حاجرہ کے پاس اگلا تھا, کیونکہ شیطان کا داؤ بہت ڈھیلا ہوتا ہے نا. شیطان کا داؤ بولیے تو قرآن میں آتا ہے شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہوتا ہے, میرا داؤ بہت پاورفل ہوتا ہے. شیطان اور انسان اور جن کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا, تو رب سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے بولیے؟ ارے آدم سے ابلیس آگے بڑھنا چاہا تو جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا, اور قیامت تک کے لیے شیطان مردود ہو گیا. ہوا نہیں بولیے, شیطان مردود ہو گیا. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں اے بوڑھے شخص, چونکہ بوڑھے شکل کی شکل میں تھا, لباس سفید پہنا ہوا تھا. اے بوڑھے شخص, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. تو شیطان کہتا ہے جانتے ہیں نہیں, رب کی طرف سے ہی آرڈر ہوا ہے, رب کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے کہ ہم تجھ کو, تیرا باپ تجھے ذبح کر کے ذبیح اللہ کے مقام تک تجھے پہنچانا چاہتا ہے. تو سنیے حضرت اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں, اے شیطان اگر رب کا حکم یہی ہے تو ایک جان کیا, اگر اسماعیل کے ہزاروں جانیں ہو سب رب کی راہ میں قربان کر دوں گا. عزیزان محترم, اور اس کے بعد سنیے شیطان یہاں بھی اس کا داؤ نہیں چلا.
शैतान का यहाँ भी बोलिए तो शैतान का यहाँ भी दाव नहीं चला। आप कहाँ गया बोलिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। कहाँ गया बोलिए? तो आपको भी शैतान डालता है ना बस फंसा। फजर की नमाज में सोए रहो, उठना नहीं है। बीवी अलग सोई हुई है, बाप अलग सोया हुआ, शाऊर अलग सोया हुआ है। ठीक है, अगर जुहर पढ़ लिया है तो शैतान कहता है बेटा जुहर तो पढ़ लिया, बेटा असर नहीं पढ़ने देंगे हम। भकाता है कि ना भकाता है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत है, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो छोड़ छोड़ कर नमाज पढ़ते हैं। मगर मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? मेरे मुर्शिद नहीं, मेरे मुर्शिद का जो कौल है, कहना है, ये हुक्मे नबी है और हुक्मे नबी हुक्मे खुदा है। मेरे मुर्शिद का अपने घर का कोई कौल नहीं, वली का कौल, नबी का कौल, नबी का कौल खुदा का कौल होता है। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? ऐ दुनिया वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे खुदा ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पे टाइम टाइम पे फर्ज है। फजर का जो टाइम है उसी टाइम पढ़ लिया करना, जोहर का जो टाइम है, असर का जो टाइम है, मगरिब और इशा का जो टाइम है, अपने वक्त पे नमाज पढ़ लिया करना। इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना? इंशाल्लाह बोलो। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर कज़ा पर जबकता नमाज अदा कर लेना। एक आलिम दीन मेरे साथ थे और जब आप लोगों का वो जायजा किया तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज बहुत अच्छी लगी। हमने वो कहा क्या चीज अच्छी लगी? तो कहा कि जो रब को अच्छी लगी वही हमको भी अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी भाई बोलिए ना? कहा कि हक्कानी वाले, अजान गाछी के मानने वाले माशाअल्लाह लाखों लाख हैं, हिंदुस्तान हो बांग्लादेश हो, कहाँ कहाँ नहीं है, मगर सबके सब नमाज पढ़ते। सबके सब क्या करते बोलो? सबके सब नमाज पढ़ते हैं। और अंदाजा कीजिए ये नमाज का जो पाबंद होगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज का पाबंद होगा वो बुराई नहीं करेगा। बुराई नहीं करेगा। सहाबा कराम अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज का या रसूलल्लाह, एक शख्स ऐसा है जो पंच वक्ता नमाज पढ़ता है और उसके साथ साथ दुनिया की सारी बुराई भी करता है। नमाज भी पढ़ता है और दुनिया की सारी बुराई भी करता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक दिन यही नमाज उसको बुराइयों से बचा लेगी। एक दिन यही नमाज उसको बुराइयों से बचा लेगी और नमाज की बरकत से वो शख्स सारी बुराइयों से तौबा कर लेता है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, वो शख्स ने सारी बुराइयों से तौबा कर ली है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा मैंने तुमसे नहीं कहा था ना, एक दिन कहा था ये नमाज उसको हर बुराइयों से बचा दे। तो मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं कि बगैर कज़ा पंच वक्ता नमाज अदा करो। एक बार कहे सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। बस कुर्बानी की आखिरी कड़ी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और शैतान कहता, क्या आपने ख्वाब को हकीकत समझ रखा? क्या बोलिए तो? क्या आपने ख्वाब को हकीकत समझ रखा है? इतना चांद सूरज जैसा बेटा को आप ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं, ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम थे ना, कहो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ऐ शैतान, तेरा दाव नेक बंदों पे चल नहीं सकता, तेरा दाव नेक बंदों पे चल नहीं सकता। बस इतना कहना था। चल कंकरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों पे लेते हैं, लाहौर पढ़कर फूंकते हैं और शैतान की तरफ मारते हैं। शैतान भागना शुरू कर देता है, शैतान भागना शुरू कर देता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कंकरी मारना, शैतान को कंकरी मारना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, आज हर हाजी पर रमी जवान करना वाजिब हो गया है। जब तक तुम शैतान को कंकर नहीं मारोगे, तेरा हज कबूल ही नहीं होगा, तेरा हज कबूल ही नहीं होगा। बताओ हाजी कंकर मारते हैं कि नहीं मारते? कौन कौन कंकर मारे? जरा हाथ उठाइए। कौन कौन हाजी हज को नहीं किएगा भाई? अल्लाह सब की मुकद्दर में हज, मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब अता। सबके मुकद्दर में ज़ियारत हरमैन तय्यबैन नसीब अता फरमाए। हाजी हज करने गए होंगे, शैतान तो कंकरी मारते हैं कि नहीं बोलिए? बहुत सारे ऐसा हाजी है, सोशल मीडिया पे भी दिखता हूँ, मीडिया पे उछल उछल के शिकार मारता है, लगता है कि वो शैतान को देख रहा है।
اچھا بتائیے حاجی صاحب سے پوچھئے کیا تم شیطان کو کنکری مارتے ہو؟ کیا شیطان نظر آتا ہے؟ شیطان دکھائی دیتا ہے؟ بولو کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کنکری مارتے ہو۔ ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا مارتے ہو؟ کنکری مارتے ہو۔ اب سنیے، جب مینا کی وادی میں جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل پہنچے تو اب خواب کی حقیقت کو اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ کا آواز ہے۔ بس قربانی کی آخری تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پتا تیری کیا مرضی ہے؟ تو جانتے ہیں بیٹے اسماعیل نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے رب کی طرف سے وہ کچھ کر ڈالیے، آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والی اولاد میں سے پائیں گے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، ذبح کرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ اسماعیل سے 3 ریکویسٹ پیش کی۔ درخواستیں جس کو بولتے ہیں، 3 درخواستیں پیش کی۔ پہلی درخواست کیا تھی؟ اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میرے پاؤں کو، میرے ہاتھ کو، میرے پورے جسم کو مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ جب آپ ذبح کریں تو میں زندہ تڑپ نہ سکوں اور کہیں میرے جسم کا خون آپ کے کپڑے پہ نہ پڑ جائے اور کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ اے ابا جان، دوسری درخواست میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر کہیں میری شکل پہ پڑ جائے گی تو قربانی جیسی عظیم دولت سے آپ کے ہاتھ رک جائیں گے۔ اور تیسری درخواست حضرت اسماعیل نے پیش کی، اے ابا جان، جب میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے یہ کرتے ہیں، میرے یہ قمیص ہیں، خون سے آلودہ کر کے اس کرتے کو، اس کپڑے کو، اس قمیص کو میری امی جان ہاجرہ کے پاس لے جانا اور ان سے کہنا کہ تیرا بیٹا ایسے رحیم و کریم کے پاس چلا گیا ہے جو تجھ سے بڑا مہربان ہے، جو تجھ سے بڑا رحیم ہے، اسی لیے غم مت کرنا، اسی لیے افسوس مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں نے اپنی پیشانی کو زمین کے نیچے گاڑ دیا، جھکا دیا تو آسمان میں شور ہو گیا، زمین کانپنے لگی کہ ایک باپ آج اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ ابراہیم جیسا باپ اپنے بیٹے اسماعیل جیسے حسین و جمیل بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اب سوچئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ننگی شمشیر چھری حضرت اسماعیل کے گردن میں تھی نا، تو اب سنیے بیٹے نے باپ سے کیا کہا، مکالمہ شروع ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، سوال و جواب شروع ہوتا ہے۔ اسماعیل عرض کرتے ہیں، اے ابا جان، ذرا آپ تو بتائیے رب قدیر کی بارگاہ میں زیادہ سخی ہوں یا آپ زیادہ سخی ہیں؟ سخی کہتے ہیں لٹانے والے کو، رب کی بارگاہ میں دولت آپ کو دی ہے، رب کی بارگاہ میں لٹائیے، اسی لیے کہ وہ دولت جو شیطانی راہ میں خرچ ہو، برائی میں خرچ ہو، وہ دولت رحمانی دولت نہیں، وہ دولت عثمانی دولت نہیں ہوتی ہے، وہ شیطانی دولت ہوتی ہے۔ اور جو دولت رب کی بارگاہ میں کسی غریب کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی یتیم کے لیے وہ دولت خرچ ہو، وہ سمجھو وہ دولت عثمانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ دولت کیا ہے؟ بولو، دولت عثمانی ہے۔ عرس کل میں آپ خرچہ کرتے ہو، احباب کو بلاتے ہیں، دوست کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کھانا تبرک کھلاتے ہیں، یہ دولت عثمانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تجھے حضرت عثمان جیسی دولت کا لٹانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، تو بیٹے نے باپ سے پوچھا، ابا جان
کہ آپ زیادہ سخی ہیں یا میں زیادہ سخی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے بیٹے اسماعیل تم سے زیادہ میں سخی ہوں، اس لیے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، میرا ایک ہی بیٹا جو خوبصورت ہے، جو اپنے ہاتھوں سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل جواب دیتے نہیں ابا جان، آپ سے زیادہ میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ آپ کے تو اور بھی بیٹے ہیں جس سے آپ دل بہلا سکتے ہیں، مگر میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، یہ چلی گئی تو پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ پھر باپ اور بیٹے میں یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ رب کی رحمت کو جوش آ گئی اور قدرت نے آواز دی اے ابراہیم نہ تو زیادہ سخی، اے اسماعیل نہ تو زیادہ سخی، لیکن انا اسخا منکما، کہ میں تم دونوں سے زیادہ سخی میں ہوں، میں تم دونوں سے زیادہ سخی میں ہوں۔ اس لیے کہ اے ابراہیم نہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، نہ تیرا بیٹا اسماعیل ذبح ہوگا، مگر قیامت تک قربانی کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تیرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، مگر قیامت تک مسلمان تیرے بیٹے کے نام پہ ذبح کرتے رہیں گے اور قربانی کا ثواب پاتے رہیں گے، اور تیرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کا لقب، ذبیح اللہ کا خطاب اس کو مل جائے گا۔ بات مجھے بتائیے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ یہ نا بھائی، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، بلکہ دمبا وہاں پہ ذبح ہوا، مگر حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، اللہ کی راہ میں کیا بولو، ذبح ہونے والا لقب مل گیا خدا کی طرف سے۔ تو آپ توجہ کریں، آپ جب ایک اسماعیل ذبیح اللہ بن سکتے ہیں، اپنی جان کو رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اسلام کے لیے اپنی دولت کو نہیں لٹا سکتے؟ کیا ہم اسلام کے لیے اپنی جان کو نہیں لٹا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مذہب اسلام پر، اگر ہمارے قرآن پر کوئی انگلی اٹھائے تو کیا ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ بولو، کیا ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، المختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور بیٹے کی گردن پر شروع کر دیتے ہیں، چلاتے ہیں، مگر چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو زمین پہ مارتے ہیں اور چھری سے پوچھتے ہیں اے چھری، تو میرے بیٹے کا ایک ملائم نرم نازک گردن ہے، گلا ہے، تو اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری جواب دیتی ہے، جانتے ہیں پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے جناب، نبی کا یہ رتبہ ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر جانور سے بھی چاہے بات کریں تو اس کو بھی سوال کریں تو سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جمادات ہو چاہے نباتات ہو، پتھر ہو، پیڑ پودے ہو، اگر وہ سوال کرے تو اس کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہی نبی امتی میں فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری جواب دیتی ہے اے ابراہیم ذرا مجھے بتائیے، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلائی؟ آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلائی تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے چھری، آگ کو یہی آرڈر ہوا تھا، آگ کو یہی حکم ہوا تھا کہ ہم کو نہ جلا۔ تو آپ جانتے چھری نے کیا جواب دیا؟ چھری نے جواب دیا اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آگ نے آپ کو نہیں جلایا، مگر رب نے مجھے 70 مرتبہ یہ حکم دیا، یہ آرڈر دیا کہ اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹنا، میں مجبور ہوں۔ دوستو، اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ لیکن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، اس کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تمہاری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہاں مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد آپ سنیے کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن إِبْرَاهِيمَ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اور ہم نے
ہم نے پکارا. کبھی آئیں گے تو بتائیں گے یہ جو آپ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں یہ کس ٹائم پڑھا گیا تھا, یہ کس ٹائم پڑھا گیا تھا. میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے. اب سنیے, رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے, رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جانتے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیتا ہے, اے جبریل جا جنت سے وہی دبا جو 40 سال یا 80,000 سال سے جنت میں چل رہا ہے اس کو لے کر کے آؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دبا کو پیش کر دو. جبریل سدرا پر تھے. کہاں تھے بولے جبریل سدرا پہ تھے. سدرا 7ویں آسمان کے اوپر ہے, جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. سدرا سے جبریل زمین کی طرف بڑھتے ہیں اور ابھی چھری 2 فٹ کا فاصلہ بھی دوری بھی طے نہیں کرتی ہے کہ حضرت جبریل دبا کو لے کر کے حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں لے کے چلے آتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بیٹے اسماعیل کی گردن کو کاٹ رہا ہوں. آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, سمجھ رہے تھے میں بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. آنکھوں سے پٹی کھلی, دیکھا بیٹا اسماعیل سامنے مسکرا رہا ہے, دبا ذبح ہوا. محترم یہ ہے قربانی, یہ ہے قربانی. اب سنو قربانی کی روح کیا ہے, قربانی کی اصل روح کیا ہے, تقویٰ ہے. کیا بولیے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی, اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرو. کہو سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیے, نماز کا پہلے ذکر ہے کہ نہیں, نماز کا پہلے ذکر ہے کہ نہیں, قربانی کا بعد میں ذکر ہوا, نماز کا پہلے ذکر ہوا. پتا کیا چلا کہ نماز کا تعلق قربانی سے ہے, قربانی کے تعلق نماز سے ہے. کہو سبحان اللہ. اب میں قربانی دینے والے سے عرض کروں گا تو ایک بات بتائیے کہ نماز تو زندگی بھر میں فرض ہے اور قربانی, ارے صاحب استطاعت ہوگا, مالدار ہوگا تو قربانی کے دنوں میں 3 دن میں اگر فقیر ہے مالدار ہو جائے گا تب نہ قربانی دے گا. اگر فقیر ہے, غریب ہے, جانور کو اس نیت سے پالا ہے کہ میں قربانی دوں گا تب واجب ہے. غریب ہے, قربانی کہ جانور کو اس نیت سے پالا ہے کہ میں قربانی دوں گا تو قربانی واجب ہے اس پر. مجھے ایک بات بتائیے, قربانی 3 دن واجب ہے مگر نماز زندگی بھر فرض ہے. نماز کیا بولو, زندگی بھر فرض ہے. اسی لیے جہاں تم قربانی پیش کرتے ہو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہم فرض کو بھی ادا کریں. فرض کو بولو, ہم فرض کو بھی ادا کریں. 3 دن آتا, جانتے ہیں کلکتہ سے گیا ہوتا بہار میں, اور آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا جناب کہ پہلے تو لوگ عید میں جاتے تھے. کلکتہ, بہار کا رہنے والا کلکتہ سے بہار جاتا تھا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے, بمبئی کا رہنے والا, کمانے کھانے والا عید میں جاتا تھا. اور آپ جانتے خاص عید الاضحیٰ کے دن جاتا ہے اور کہتا جائیں گے اچھے بوٹی کھائیں گے, اچھے گوشت کھائیں گے. جاتا ہے کہ نہیں, بولیے نہیں, بولیے جاتا اسی نیت سے جا رہا ہے. بتائیے عزیزان محترم, تو گوشت خور مت بنیے, دیندار بنیے. کیا بنیں بولیں تو دیندار بنیے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب باتیں ذہن میں آ گئی ہے, باتیں ذہن میں آ گئی ہیں, جو قربانی دیا ہے اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو چھوڑنے کا عذاب ہوگا. نماز چھوڑنے کا بولو, نماز چھوڑنے کا وہ سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. من اقامھا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ترکھا فقد ہدم الدین, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو یہ قربانی دینے والے, یہ قربانی دینے والے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, یا وہ جو قربانی نہیں دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, بتاؤ وہ دین کو ڈھا رہا ہے کہ نہیں ڈھا رہا ہے, وہ دین کو ڈھا رہا ہے کہ نہیں ڈھا رہا ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تیری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. میں کیسے کہہ سکتا ہوں, بلکہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں. مگر یاد رکھو مسلمانوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے کہ نہیں, بولیے نا, ارے بولیے نا جی, نمازی. اور اللہ نے نبی سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و
ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ महबूब कह दीजिए मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए। कहो सुभान अल्लाह। सब कुछ, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। ऐ मुसलमानों, जिंदा रहो तो अल्लाह के लिए, जिंदगी गुजारो तो अल्लाह के लिए। एक बात मुझे बताइए, मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे? अरे कोई पढ़ेगा मरने के बाद? कोई नमाज पढ़ेगा? अरे गोश्त खा 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 कर, एक शख्स ने कहा खस्सी का हम गोश्त खाएं, कमजोर से ताकतवर हो गए। क्या बोला उसने? खस्सी का गोश्त, क्योंकि मेरे बिहार में जरा ये सब चलता है ना, तो बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। बोला खस्सी का गोश्त खाएं, कमजोर से ताकतवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आप ताकतवर बन जाइए, मगर नमाज पढ़ने से क्या ताकतवर नहीं बनिएगा? नमाज पढ़ने से ताकतवर नहीं बनिएगा। जो असर की नमाज छोड़ता है, पढ़िए हदीस में उसके बारे में क्या हुक्म है। जो जोहर की नमाज छोड़ता है, पढ़िए हदीस में क्या उसके बारे में हुक्म है। अरे नमाज पढ़ने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और ये भी याद रखिए, जब बंदा सजदे में होता है तो रब से ज्यादा करीब होता है। इसीलिए जहां आप कुर्बानी दिए हैं, वहाँ आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि खुदा ने फर्ज किया है नमाज को, उसको भी अदा करना हमारे लिए जरूरी है। बात है, टैग बहुत ज्यादा हो गया है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ अगर मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें, मगर याद रखें मोहब्बत से रहें, भाई भाई में ना इत्तेफाकी न करें। इसीलिए कि जब आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करते हैं ना, उस वक्त ये भी नियत कीजिए कि अगर भाई भाई में नफरत है तो नफरत के जानवर को एक छुरी से मैं ज़िबह कर रहा हूँ। मोहब्बत पैदा कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। एक दूसरे क्या कीजिए बोलिए तो? एक दूसरे की मदद कीजिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तमाम अल्लाह के तमाम फर्जों के बाद, तमाम फर्ज समझ रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तमाम फर्जों के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी मुसलमान का दिल को खुश करना ये भी फर्ज है। ये भी क्या बोलो? अरे सीना से कीना निकाल देना ये भी तो कुर्बानी है। हसद को दूर कर देना ये भी तो कुर्बानी है। बेसहारों को सहारा देना ये भी कुर्बानी है। झूठ से परहेज करना ये भी कुर्बानी है। सूद से बचना, शराब से बचना, हर बुराइयों से बचना ये भी कुर्बानी है। ख्वाहिशात नफसानी को कुचलना ये भी कुर्बानी है। हर बुराइयों से पाक और साफ हो जाना ये भी कुर्बानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रूह कुर्बानी को समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये कुरान जो सामने रखा जाता है सिर्फ सामने ही नजर नहीं आए, बल्कि अपने अपने घरों में, अपने अपने हाथों में ये कुरान नजर आए। क्या नजर आए बोलिए? कुरान को जलाने वाला स्वीडन की वो बद नसीब और बदतर इंसान जिसने कुरान पाक को जलाया, उसको शायद पता नहीं जनाब दजला का दरिया जो है कुरान पाक के औराक को जला के फेंक दिया गया था। इराक में दरिया दजला जो है कुरान पाक के औराक को जितने थे सब जला करके फेंक दिए गए और सब के सब को शहीद कर दिया गया। मुसलमानों में से एक भीड़ से एक बच्चा उठता है, एक बच्चा उठता है और जालिम से कहता है, जालिम तू कुरान पाक को जला तो सकता है मगर सीनों से कुरान पाक को निकाल नहीं सकता, सीनों से कुरान पाक को निकाल नहीं सकता। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, व तिलावतिल कुरान, कुरान पाक की तिलावत करो। घर जाइए, सुबह उठिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। आज जानते स्वीडन की सरजमीन पर जो एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। पूरी दुनिया उसकी मजम्मत, बोलो तो पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। हम भी इस मजलिस से उसकी मजम्मत करते हैं, आप भी उसकी मजम्मत कीजिए। हम ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं, क्या भेजते बोलो? लानत भेजते हैं जो हमारे किताब कुरान से खेलता है। अरे मजहब इस्लाम की तारीख तो देखो, और आज ये उम्र का वो हिस्सा, बहुत कई वर्षों हमारा उम्र का हिस्सा गुजर चुका है। सोशल मीडिया पर भी मेरी निगाह रहती है, मगर मैं नहीं देखता हूँ कि कोई मुसलमान ने बाइबल को जलाया होगा, कोई मुसलमान ने गीता को जलाया होगा, कोई मुसलमान ने किसी मजहब की किताब को जलाया होगा। ये उन बदनसीबों का ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि वो कुरान पाक को जला करके मुसलमानों को दिलों को रंज पहुंचाना चाहते हैं। और ये क्या समझते हैं कि ये कुरान पाक को जला करके
قرآن مٹ جائے گا، قرآن پاک کو مٹا دیں گے؟ نہیں، یہ خود ہی مٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت، بائبل کی حفاظت ان کے لوگوں نے لی تھی۔ دنیا کی جتنی کتابیں سب کی حفاظت ان کے لوگوں نے لی، ان کے مولویوں نے لی، مگر یہ قرآن کی حفاظت نہ مولویوں نے لی ہے نہ مفتیوں نے لی ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت پروردگار نے لی ہے۔ اے محبوب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر پاک کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے یاد کرنے والا؟ قرآن پڑھتے ہو آپ کثیر مجلس میں آتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ لے تو بس یہی تک نہیں، گھر میں جاؤ پورے قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو؟ پورے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ انشاءاللہ العزیز جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، شیطان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ مگر آج جانتے کیا ہو گیا؟ آج قرآن جب کسی کا باپ مرے گا تب قرآن کھولے گا، دادا مرے گا تب قرآن کھولے گا، سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن تاکوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا بلکہ سینوں کی زینت بننے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک کو جتنا آپ پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے یہ قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یہ سبحان اللہ، قرآن کو پڑھیے۔ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں پہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، آپ کا دل زندہ ہوگا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہوتا ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے ہے قول محمد، حکم خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان محترم، جس مذہب اسلام کے لیے آقا حسین نے خون دی ہو، جس مذہب اسلام کے لیے حضرت امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ چبایا ہو، جس مذہب اسلام کے لیے صدیق اکبر نے اپنی زندگی کی قربانی پیش کی ہو، وہ اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کو ختم کرنے والا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اسلام کو پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اسلام کے قریب آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ میری تقریر کو غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود۔